السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 41۔ خواتین قیدی جیل میں کام کر رہی تھی کہ جو میز پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، عقب سے عورت کے در سے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ اس کی رفیق تھی۔ انہی میں سے ایک قیدی حاملہ خاتون کو دھکے دے رہی تھی۔ تو الگ ہے، تیرے سے کام نہیں ہوتے، ہم نے بچے پیدا نہیں کیے کیا؟ کی جو رکی، اس نے صفاقی سے اسے دیکھا۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے چھوڑ دو، وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ روتے روتے اسے خیال آئی کی جو اٹھی۔ چھوڑو اسے، اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ تیرے سے یہاں رہا نہیں جاتا تو سوچا نہیں تھا بچے کرنے سے پہلے؟ وہ اس سے بےہودہ قسم کے مزاح کرنے لگی۔ کی جو کا دماغ کھولنے لگا۔ وہ اپنی کتاب پھینک کر آگے آئی اور اس نے دیوانہ وار اسے دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ اس پر گر کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرنے لگی۔ اس نے جھپٹ کر اسے لٹایا۔ اس نے کیجو کے منہ پر مکہ رسید کیا تو اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس نے اپنی کوہنی اس کی پسلی میں رسید کی تو بلبلا کر مڑی۔ وہ حاملہ خاتون خوفزدہ بیٹھی تھی۔ باقی تمام قیدی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کیجو نے زمین کے سہارے اٹھتے اس کی پشت پر ٹانگ رسید کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آہ، وہ مجنونانہ انداز میں چلائی۔ عورت ہو کر عورت سے ایسا مذاق کرتے؟ آہ، وہ گہری گہری سانسیں لیتے اٹھی۔ اس نے ہونٹ کے قریب انگوٹھا رکھا۔ یہ عورت ہے جو عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس کا غیظ و غضب سے سانس پھولنے لگا۔ وہ تلملاتے ہوئے زمین پر گری ہوئی تھی۔ کاش تمہیں تمہاری ماں پیدا نہ کرتی تو تم آج کسی حاملہ عورت کو یہ بےہودہ باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ عورت ہونے کے نام پر شرم کی سیاہی ہو تم۔ کیزیا زوہیب۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے سیل کی انچارج سامنے کھڑی تھی۔ عقب سے ہاتھ پیچھے باندھے ہاجرہ نکلی۔ وہ ذرا چونک کر آگے آئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ آفیسر اس سے بولی۔ جلدی، نہیں تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہاجرہ نے مسکرا کر تائید کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس کی جانب چلی آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی، معذرت اور ازالہ کرنے۔ اس نے بے نیازی سے اسے دیکھا۔ صحیح ہے، بھائی جیل بھجواتا ہے، بہن معذرت کرنے آتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی، ویسے کیزیا، اتنا پیارا نام ہے تمہارا، تو تمہیں سب کیجو کیوں کہتے ہیں؟ وہ کرخت لہجے میں بولی، کام کی بات کرو۔ اور حاجہ بلا تمہید کہنے لگی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں بس تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے ساتھ تھانے میں جو ہوا مجھے معلوم ہے۔ میں انشاءاللہ جلدی تمہاری بے گناہی کو ثابت کروں گی اور ان افسروں کے خلاف پرچہ بھی کٹواؤں گی جنہوں نے تم پر تشدد کیا۔ تمہارا شوہر تم سے معذرت کرے گا۔ اس نے ابھی تک تمہیں تیسری طلاق نہیں دی۔ تم دونوں کے پاس رجوع کا موقع ہے، اس کی ضرورت نہیں، اس نے سادگی سے کہہ دیا۔ یہاں آ کر میری آنکھوں پر سے محبت نام کا پردہ چھٹ چکا ہے۔ مجھے میری وقت معلوم ہو چکی ہے۔ اس نے آستین سے ہونٹ صاف کیا۔ اچھا، ایک اور کام کرو۔ تمہارے چھپ بدل گئے ہیں کی جو؟ حاجہ یہ کہتے محفوظ ہو گئی۔ تمہارا برتاؤ لیڈی ڈان والا ہے۔ یہاں ایک لڑکی ہے، فردوس علی، حاملہ ہے، اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ اس نے بھویں اٹھایا۔ ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت اور حالات دیکھ کر اسے بیل پر رہائی مل سکتی ہے، مگر کام لمبا ہے، تو کرو، اس نے ٹھاٹھ سے کہا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اس نے اسے انگلی دکھائی اور کہنے لگی، میں لیڈی ڈان نہیں ہوں، میں عورت ہوں، ان پڑھ گوار ہونے کے باوجود عزت کی مستحق ہوں۔ میں کیزیا خود سے یہ وعدہ کر چکی ہوں کہ میں اب کسی کو اپنا دل نہیں دکھانے دوں گی۔ میں اب ہر روز آدھی رات گئے اپنے تکیے کو بھیگنے نہیں دوں گی۔ میں اب کسی کو اپنی ہتک عزت نہیں کرنے دوں گی۔ میں اپنے لیے سٹینڈ لوں گی۔ میں اپنے ساتھ ہوئے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف لڑوں گی۔ میں اپنے مجرموں کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ اور صبر اب میرا عذر نہیں ہوگا۔ ہر مضبوط عورت کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی کانچ سی عورت ہوتی ہے جس نے بنا کسی پر منحصر ہوئے اپنی کرچیوں کو پھر سے جوڑا ہوتا ہے۔ بیرسٹر ہاجرہ۔ عقب پر چلی آتی افسر کی آواز اسے سنائی دی۔ ہاجرہ نے پلٹ کر دیکھا اور فوراً سے بولی، میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ کیجو نے جھٹ سے پوچھا، تم یہاں اندر کیسے آئی؟ میں آنا چاہتی تھی تو آ گئی، وہ مسکرا کر سادگی سے کہہ کر جانے لگی۔ سنو، وہ مڑی، میں تمہیں ہر روز بد دعائیں دیا کرتی تھی اور تم سے بہت نفرت کیا کرتی تھی۔ اس کی پتلیاں سکڑ گئی۔ اب نہیں کرتی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بیرسٹر ہاجرہ۔ افسر کی آواز پر وہ جانے لگی تو کیجو چلا کر بولی، کیونکہ عورت کو عورت کا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ چلانے کے سبب اسے باچھوں میں تکلیف محسوس ہوئی۔ اس مرد کے معاشرے میں عورت کو عورت کا ساتھی ہونا چاہیے، اور وہ مسکرا کر چلتی رہی۔ دوسری طرف ربا اللہ دیتا نے سر پیٹا۔
ربا! اللہ دیتا نے سر پیٹا۔ کوہ نور باورچی خانے سے باہر نکلی۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ تجھے بولا تھا نا مت کمیٹی ڈال۔ وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ ہاں تو کیا کرتا؟ تیری شادی سر پر ہے۔ صحیح ہے۔ اس نے کمر پر باندھا دوپٹہ کھولا۔ پہلی رکھ لی، اب دوسری دینے کے لالے پڑ گئے، اور ماشاء اللہ سے ایک فرد بھی بھاگ گیا۔ اب ڈال اس کے پیسے خود سے۔ دیکھ، اللہ دیتا کا دماغ خراب ہوا۔ میں پہلے بڑا پریشان ہوں۔ بارات کی روٹی کا بندوبست کرنا ہے میں نے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ بھائی، جب ان لوگوں کو پتہ ہے ہمارے اتنے حالات نہیں تو پھر اتنا ٹبر لانے کی وجہ؟ شکر کر جہیز میں انہوں نے کچھ نہیں مانگا۔ اب اتنا تو ہوتا ہے نا، ان کی بیٹی کے سسرال والے باہر رہتے ہیں، وہ سب آئیں گے تو کرنا پڑے گا۔ اتنا چاو ہے تو ولیمے پر کرے پورا، اور داماد ان کا ہے، وہ سنبھالے، ہم ایک اپنا ہی دیکھ سکتے ہیں۔ عزتیں بنانی ہے سب کو۔ ہاں۔ وہ غصے سے دندناتے ہوئے باہر جانے لگی۔ داماد کے خاندان کو عزت دینی ہے، شکل چڑیل ورگی تے نخرے میم ورگے ہوں۔ اللہ دیتا خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیتے گیٹ کھولا۔ علی اور ولی کو دیکھا۔ وہ باہر نکلی اور تیزی سے چلتے ہوئے نجیب پہلوان کے دروازے کی طرف آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم پہلوان جی۔ وہ اندر چلی آئی۔ اندر صحن میں آتے وہ حاجرہ کو دیکھ کر چونکی۔ حاجرہ چارپائی پہ نجیب پہلوان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ علی ولی کو ہوم ورک کروانے آئی ہوں؟ انہوں نے اندر کی جانب اشارہ کیا۔ کمرے میں ہے۔ وہ تیزی سے اندر جانے لگی۔ اس نے ایک نظر حاجرہ کو دیکھا۔ حاجرہ بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن پھیر لی۔ عورت محبت روح سے کرتی ہے، مرد دل سے کرتا ہے، تبھی اکثر دل لگی کرتا ہے، شاید تبھی اسے اب تک میری یاد نہیں آئی۔ اس نے کمرے میں آتے دروازہ بند کیا۔ حاجرہ نجیب پہلوان سے کہنے لگی، کیجو سے ملنے گئی تھی آج؟ وہ توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ بے قصور ہے، اس کے مزاج میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ کسی کو چھیڑتی نہیں ہے، نہ کسی کو چھیڑنے دیتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق جیل میں خواتین کی اکثریت ان پڑھوں کی ہے، اس لیے مردوں کے مقابلے عورتیں قید میں زیادہ لڑتی ہیں۔ مگر کیجو وہاں سب سے مختلف ہے، خاموش رہتی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ جیل کے آفیسر اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اندر اس نے کافی تعلقات بنا لیے ہیں، اس لیے آج ایک قیدی کو پیٹنے کے بعد بھی اسے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ میں زہیب سے بھی ملی تھی۔ میری کوشش ہے دونوں کو جلد از جلد باہر نکال دوں اور ان کی رجوع کرواؤں، مگر اس کے لیے تمہیں رجب اور تحلیل کی ضرورت پڑے گی۔ وہ بے اختیار کہہ پڑے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لوں گی۔ ان پولیس افسران پر پرچہ ہوا ہے جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ وہ چاہ کر بھی اسے رات کے وقت گرفتار کر کے لاک اپ میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اسے لاک اپ میں رکھا، آرٹیکل 14 کی نفی کرتے اس پر تشدد کیا، اس کا مذاق بنایا۔ آپ کو علم نہیں ہے پہلوان جی، پولیس افسران لاک اپ میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اکثر تھانے میں رات گزارنے والی لڑکیوں کو زیادتی، خصوصاً مبینہ زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قانون ہے تو یہ حال ہے، جب نہیں تھا آپ تصور کریں کیا قیامتیں برپا ہوئی ہوں گی۔ مگر ہمیں اب بھی بہت سے قوانین کی ضرورت ہے۔ یہاں عورتوں کے لیے قیدیوں کے حقوق وافر نہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے قید میں رہنا بہت کٹھن ہے۔ عورتوں کے علاوہ ایسے کتنے موضوع ہیں جن پر قانون سازوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ یوں تو پارلیمان کو ہم قانون بنانے کے نام سے جانتے ہیں، مگر میں اسے اناگاہ کہتی ہوں، کیونکہ یہاں بل پاس ہونے کی بجائے ذاتی اناد اور مخالفہ پارٹی کی حسد بہت پائی جاتی ہے۔ شاید ہمارے سیاستدانوں کو کیتھارسس کے لیے کوئی اور مقام نہیں ملتا، تبھی وہ اپنا سارا تناؤ پارلیمان میں نکال دیتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان اکثر انا سے کام لیتے ہیں، اسی لیے ایسے کتنے مفید اور کارآمد ثابت ہونے والے بل اور ایکٹ پاس ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تو صورتحال آج کچھ اور ہوتی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ملک کی نہیں، اپنی عزت و وقار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تدابیریں، پالیسیاں، کوئی بھی طریقہ کار کوئی بھی پڑھا لکھا باشعور بندہ بنا سکتا ہے، اصل کام انہیں عملی شکل دینا ہوتا ہے، اور انہیں لے کر چلنے والا صرف ایک لیڈر ہوتا ہے، جس کی ہمیں ایک اشد ضرورت ہے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔
خیر، وہ پوچھنے لگی، سردار آپ کے دوست ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب سلام دعا ہے تھے، اس نے حیرت حیرت سے پوچھا۔ وہ بتانے لگی، وقت اور حالات بہترین دوست کو دوست اور دوست کو محض واقفیت میں تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی غلط فہمیوں سے اور کبھی اختلافات سے۔ آپ ان سے مدد مانگ سکتے تھے، میں مانگتا تو وہ ضرور کرتا، مگر مجھے سچائی کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ اچھا، وہ موقع دیکھتے کہنے لگی، آپ نے رجب کو ان کی طرف بھیجا تھا؟ ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی، انہیں یاد آیا، ہاں، عبدالتواب کے ساتھ ہی تو بھیجا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں ملائے بتانے لگے، صلاح الدین عربی لباس کی سلائی جانتا ہے، اسے اپنے کسی بندے کے لیے عربی لباس تیار کروانا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اچھا پہلوان جی، انہوں نے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹی، سردار کیسے تھے؟ آپ تو انہیں جوانی سے جانتے ہیں، جانتا تو تمہارا شوہر بھی ہے، مگر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرا پڑی۔ وہ یاد کرنے لگے، اچھا تھا، مگر اسے زیادہ کمانے کی ہرس تھی۔ وہ یاد کرنے لگے، اکھاڑے میں دو نوجوان لکڑی کا بھاری بھرکم بلے نما ڈنڈا پکڑے گھما رہے تھے۔ اس نے اسے نیچے رکھتے پھولی ہوئی سانس سے پوچھا، تم پہلوانی کیوں سیکھ رہے ہو؟ وہ رکا، اس نے وہ ڈنڈا رکھا، طاقت کے لیے، میں ہر چیز اپنی مٹھی میں چاہتا ہوں۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں ہر چیز کو قابض کر سکوں، یہاں کوتوالی سے لے کر منصفی میری ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے دوبارہ سے ڈنڈا گھمانا شروع کیا۔ وہ عزم سے بولا، ممکن نہیں ہے تو میں اسے ممکن بناؤں گا۔ ہاجرہ ان کے سامنے بیٹھی تھی، وہ ماضی کو یاد کرتے حال میں لوٹ آئے، اور انہوں نے یہ ممکن بنایا۔ بالکل، انہوں نے سر کو خم دیا۔ پہلوانی سیکھ کر اس نے اپنے گنڈوں کی جماعت بنائی، پہلے معمولی سی لوٹ مار کی اور پھر بھتہ وصولی سے دیکھتے دیکھتے اپنی مافیا بنا لی۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ وہ اٹھی اور اجازت لیتے وہاں سے جانے لگی۔ ہر بڑھتے دن کے ساتھ میری زندگی کی الجھنیں بڑھتی جا رہی ہے۔ سردار کیا چاہتا ہے؟ روز ایک گرہ کھلتی تھی تو ایک نئی الجھن اس کے لیے تیار ہوتی تھی۔ کیا اس لیے آئی تھی وہ پاکستان، اس گرداب میں پھنسنے؟ ورلڈ کپ آنے میں کتنی دیر ہے باؤ؟ سلیمان نے بوریت سے پوچھا تھا۔ وہ بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ عبدالتواب نے اسے دیکھا اور سامنے ٹی وی اسکرین پر دیکھنے لگا، اگلے سال آئے گا، لیکن کیا فائدہ؟ اس نے کندھے اچکائے، پاکستان نے جیتنا ہی نہیں۔ سلیمان کو اس کی منفی سوچ اچھی نہیں لگی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پچھلا بھی تو جیتا ہے نا؟ وہ جس نے جتایا ہے نا، وہ اب ہو گیا ہے ریٹائر۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کس کا ہے؟ عبدالتواب اٹھا اور پیر گھسیٹ کر باہر چلا گیا۔ سلیمان نے اسے دیکھا اور اس کا تعاقب کیا۔ پیر اٹھا کر چلتے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ اس نے ٹیلی فون اسٹینڈ کے پاس جاتے اس کے سر پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ باؤ، وہ جھنجھلا اٹھا، منہ پر اور سر پر تھپڑ نہیں مارتے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا، ہیلو۔ اس پار خاموشی چھا گئی۔ سلیمان نے خاموشی پر پلٹ کر دیکھا، جی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا۔ سلیمان اٹھا۔ عبدالتواب نے دراز کھول کر کاغذ اور قلم نکالا، جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اس کا شانہ تھاما۔ عبدالتواب نے صبر کا اشارہ کیا، انشاءاللہ آج رات تک رقم مل جائے گی۔ سلیمان نے کاغذ پر کچھ لکھا ہوا دیکھا، چترال سے آگے گاؤں۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی، کتنا گندا لکھا ہے۔ اس نے پھر سے پڑھنے کی کوشش کی کہ لاش۔ اس نے ریسیور رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا، تحلیل کا پتہ چل گیا ہے، سچ میں؟ وہ تاثر نہیں دے سکا۔ اس نے سر کو خم دیا، ہاں، اس کی اور رجب کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا واقعی؟ وہ خوشگواریت سے بولا تھا۔ اس نے سادگی سے سر ہلایا، واقعی باؤ، تمہیں برا نہیں لگ رہا؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اس نے کاغذ کی جانب دیکھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے کاغذ کی جانب اشارہ کرتے پوچھا تھا، جے جے کا گانا نہیں جس میں حیدر علی بھی ہے، گورے رنگ کا زمانہ، اس میں کیلاشی لڑکیاں آتی ہیں؟ ہاں ہاں، اسے جھٹ سے یاد آیا، کیلاش وادی کے لوگ ہیں، پر مسلمان ہونے پر وہ وادی چھوڑ چکے ہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، اب یہ کون ہے؟ اس نے ریسیور کی جانب دیکھتے اسے اٹھایا اور کان سے لگایا، ہیلو۔ اس پر نجیب پہلوان نے گلا کھنکارا، السلام علیکم۔ وہ بولا، وعلیکم السلام پہلوان جی۔ انہوں نے پوچھا، فارغ ہو؟ ہوں تو نہیں، پر عرض کرے، جمعرات کو کوہ نور کی مہندی ہے، کچھ سامان نکالنا ہے، گیلری سے آ جائے گا؟ خاموش ہو گیا۔ اس پار انہیں لگا کال کٹ گئی۔ انہوں نے ریسیور کان سے ہٹایا، ہیلو، اور پھر کان سے لگایا۔ وہ فی الفور بولا، جی آ جاتا ہوں۔ بشاشت سے کہہ پڑے، چل ٹھیک ہے، اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کاغذ پکڑ کر اٹھا اور باہر جانے کے لیے آگے بڑھا، باجو کو لینے جا رہے ہو؟ اس نے اس کا تعاقب کیا، ایک کام کر لوں پھر جاؤں گا۔ یہ کہتے وہ صحن سے نکل گیا۔ اس نے گھر سے باہر آتے ایک گہری سانس لی، کیا مجھے واقعی یہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دل پسیجا تھا، مگر یہی ٹھیک ہے۔ وہ سر جھکائے تیزی سے چل رہا تھا۔
جو ہو رہا ہے وہی درست ہے۔ وہ تیزی سے زمین پر قدم اٹھا رہا تھا۔ اپنی عداوت کو پرے رکھوں تو رجب اچھا انسان ہے۔ جب زندگی ایک کشمکش میں الجھنے لگے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مگر کوہ نور وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ غم حقیقی استاد ہے، ایک خالص اور سخت استاد۔ یہ انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے، مگر یہ انسان طے کرتا ہے اس بدلاؤ کو وہ خیر کے لیے استعمال کرے یا شر۔ کوئی اپنے غم سے قرار حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے لیے اچھے کام کرتا ہے، کوئی اپنے غم سے فرار حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ در حقیقت وہ خود کو اذیت پہنچاتا ہے۔ مجھ میں یہ غم بدلاؤ لا رہا ہے، یہ ایک اچھی تبدیلی ہے۔ میں دوسروں کی خوشیوں سے حسد نہیں کر رہا، مجھے کسی کو تڑپانے یا پچھتاوا کروانے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب مجھ میں اب بھی خیر کی دمک ہے، جسے میں قائم رکھوں گا تو یہ میرا دل تابہ کر دے گی۔ جو اللہ کے دیے پر سر جھکا لیتا ہے، اللہ اس کی ان تمام خواہشات کو ایکسپائر کر دیتا ہے جو اسے مل نہیں سکتی۔ مگر یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوتا، کچھ وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر انسان قناعت سے کام لے تو سب ہو سکتا ہے۔ وہ گلی میں چلا آیا کہ بچوں نے اسے دروازے سے دیکھ لیا۔ اسے دیکھتے خوف سے اندر بھاگ گئے۔ اسے برا لگا تھا۔ آس پڑوس کے بچے اسے کسی دیو سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلا آیا۔ بچے نجیب پہلوان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ کوہ نور باورچی خانے سے نکلی تو اسے دیکھ کر رکی۔ بچوں، وہ کچھ نہیں کہے گا، نجیب پہلوان انہیں سمجھا رہے تھے۔ کوہ نور آگے چلی آئی۔ عبدالتواب نے اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ اسے یہ محسوس کروانا چاہتا تھا کہ اسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نجیب پہلوان کوہ نور سے کہنے لگے، اتروا لے سامان؟ اس نے سر ہلا دیا۔ جی۔ اس کی جو کی شادی کا کچھ سامان اتروانا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے ساتھ جانے لگا۔ کوہ نور نے بے چینی سے اسے دیکھا، مگر وہ کمپوز تھا۔ وہ کمرے میں آئی۔ اس نے اس کا تعاقب کیا۔ سیڑھی کھلی ہوئی تھی۔ کیا اتارنا ہے؟ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ برتن، رضائی، لائٹیں اور ایک کامدار دوپٹہ۔ وہ آگے بڑھا۔ وہ بے اختیار کہہ پڑی، اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ وہ رکا۔ جا رہی ہوں میں، شادی ہو رہی ہے میری۔ وہ خاموش رہا۔ معاف کر دو مجھے۔ کیا اب بھی معاف نہیں کرو گے؟ اس نے گہری سانس لی اور پلٹا۔ نہیں کروں گا۔ تو پھر کیسے کرو گے معاف؟ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ ایسا کیا کروں جو مجھے تمہاری معافی مل جائے؟ زندگی میں تو نہیں، جب مر جاؤ گی تب کر دوں گا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ تابے سنو تو صحیح۔ اس نے لب دبا لیے۔ وہ مڑا۔ جب تمہاری صورت دیکھتا ہوں تو شیکسپیئر کا ایک ڈائیلاگ ذہن میں آتا ہے۔ اس نے غضب سے اس کے شانے اپنی گرفت میں لے کر ہلائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے، چبا چبا کر کہنے لگا، لک لائک دا انوسینٹ فلاور بٹ بی دا سرپنٹ انڈر اٹ۔ اس نے اس کے شانے پر گرفت کمزور کرتے ہاتھ پیچھے کھینچ لی۔ وہ پلٹ کر بے دھیانی سے سیڑھی پر چڑھا۔ ایک آہٹ سی اسے سنائی دی۔ اس نے آنسوؤں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھلی گیلری سے کچھ باہر کی جانب ڈھلکا۔ وہ چونک کر آگے آئی۔ تابے! وہ پلٹا۔ اس نے اسے دھکا دیا۔ وہ سیڑھی سمیت ایک طرف گرا اور گیلری سے طوفانی برسات کی طرح سامان گرنے لگا۔ وہ در سے کراہتے خود پر گری سیڑھی اٹھا کر اٹھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ تابے! نجیب پہلوان کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ اٹھا۔ اس نے حواس باختگی سے کوہ نور کو تلاشا۔ کوہ نور! گیلری کا کپڑا اس پر گرا تھا۔ برتن زمین پر ٹوٹے پڑے تھے۔ بھاری کمبل اور ایک بکسا بھی ایک طرف گرا ہوا تھا۔ وہ کھسک کر آگے آیا۔ اس نے گلابی کپڑے کو سرخ ہوتے دیکھا۔ اس نے تیزی سے چادر ہٹائی۔ نجیب پہلوان بچوں کے ساتھ اوپر چلے آئے۔ میرے خدا! پہلی نظر ان کی کوہ نور کی خون آلودہ بازو پر گئی۔ ماتھا اور چہرہ لہولہان تھا۔ بچے خوف سے چیخنے لگے۔ چہرے پر کٹ لگے تھے۔ وہ بے سدھ تھی۔ تیزی سے بہتا خون دیکھ کر نجیب پہلوان چلاتے ہوئے بولے، تابے اٹھا کڑی کو چھتی کر۔ وہ ماؤ دماغ سے وہیں بیٹھا تھا۔ آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ ایسا کیا کروں جو مجھے تمہاری معافی مل جائے؟ زندگی میں تو نہیں، جب مر جاؤ گی تب کر دوں گا۔ وہ کرب سے سر پکڑنے لگا۔ تابے! نجیب پہلوان کی گرجتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ کپکپاتے ہوئے حواس میں آنے لگا۔ جی۔ لب کپکپا رہے تھے، ٹانگیں لگ رہا تھا، ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نجیب پہلوان کی خبر اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ علی پتر، جا اللہ دتے کو خبر کر، ولی عصام کو بلا۔ اس کی سفید قمیض خون سے داغدار تھی۔ نجیب پہلوان کے ساتھ وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اس نے نیم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ عبدالتواب کی نظر اس پر پڑی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہاتھ ہوا میں لہرا گیا اور اسے لگا لہجے کے لیے کچھ رک گیا۔ وہ
نہیں وہ تو دوڑ رہا تھا۔ وہ تو پھر کیا؟ اسے تاخیر ہو رہی تھی، اسے تحلیل کو لے جانا تھا۔ ذہن نے کچوکا لگایا۔ تمہیں جانا ہے تحلیل کو لینے؟ دل نے سادگی سے کہا۔ تحلیل؟ کیا یہ بھی کبھی یہاں کی مکین تھی؟ دوسری طرف شام کالی ہو رہی تھی۔ سلیمان صحن میں برفی کو گیند دکھائے آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ برفی خوشی سے جھومتا ہوا بھونک رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ گیند پھینک کر اسٹینڈ کی جانب جانے لگا۔ برفی نے چھلانگ لگا کر گیند پکڑی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اس پار سے ہاجرہ کی آواز سنائی دی۔ جی باجی۔ کھانے میں کیا بنا ہوا ہے؟ ثابت مسور اور سفید چاول۔ اچھا، وہ بڑے موڈ سے بولی تھی۔ سلیمان خفا ہوا۔ یہ وقت ہے باہر رہنے کا؟ وہ کرخت لہجے میں کہنے لگی۔ بڑی بہن ہوں تمہاری، گھر کی بڑی بیٹی ہوں اور وکیل ہوں، سمجھا کرو کام ہوتے ہیں۔ صحیح کہتی ہے نیلوفر، جب تک ساتھ گھر پھر نہ لو تو تمہارا کوٹا پورا نہیں ہوتا۔ ہاجرہ کا حیرانی سے ذرا منہ کھلا۔ کیا واقعی اس بلبطوری نے ایسا کہا؟ اچھا چھوڑو، اس نے بات بدلی۔ تازہ ترین خبر؟ ہاں، تحلیل اور رجب کا پتہ چل گیا ہے اور ان دونوں نے شادی کر لی ہے، اور اس سے زیادہ دلچسپ بات، تابع کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ گانا نہیں جے کا گورے رنگ کا زمانہ، اس میں جو لوگ ہوتے ہیں کیلاشی لوگ، وہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک منٹ، وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ یہ خبر تم نے اپنے شاز بھائی کو دے دی؟ جی۔ وہ سوچنے لگی۔ اس کھوجی کو منع بھی کیا تھا، پھر لالچی نے یہ حرکت کی۔ اب وہ پوچھنے لگی جے کون ہے اور تمہیں اتنی تفصیل کس نے دی؟ یار جو وائنل سائز والا جے۔ وہ تیزی سے بولا تھا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ آج کل کے بچے نا باجی، وہ دل پاکستان والا جے۔ ویسے مجھے اس کے گورے رنگ والے گیت سے زیادہ سانولی پسند ہے۔ یہ سن کر وہ طنزیہ کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری شادی جنین یا ایتھوپین سے کروائیں گے۔ باجو، اسے غصہ چڑھا۔ ہاجرہ نے تعصب کیا۔ سیاہ رنگ کے راگ سب الاپتے ہیں، لیکن چاہیے سب کو گورا رنگ ہی۔ خیر، وہ چترائی سے پوچھنے لگی۔ کیا تم نے یہ تازہ ترین خبر اپنی سوتیلی ماں کو دی؟ نہیں۔ تو دو جا کر، جلدی دو۔ ویسے سلیمان کو یاد آیا، اس کے بڑے بڑے گول دیدے گھومے۔ خبر تو ایک اور بھی ہے۔ کیا؟ وہ اس کی تو نہیں۔ اس کا موڈ بگڑا۔ باجو، تمہارے شوہر کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بتاؤ پھر۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کوہ نور کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اوہ گروس، وہ از خود کہہ پڑی۔ اور باجو کو لینے جانے کی بجائے اسپتال بیٹھا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں بھی وہاں جانا چاہیے۔ لوہا گرم ہے، جا کر ہتھوڑا مار دو تاکہ لالی باجو اور رجب بھائی کا راستہ صاف ہو۔ ہو، وہ کڑک ہو کر کہہ رہی تھی۔ تمہیں اتنا چودھری بننے کی ضرورت نہیں، یہ کام میرے ذمے ہے، دیکھ لوں گی۔ اچھا، گھر آ رہی ہوں۔ کیا؟ وہ چونک کر بولا تھا۔ گھر آ رہی ہو؟ میں نے کیا کہا ہے؟ تمہیں ہسپتال جانا چاہیے، کوہ نور زخمی ہے۔ تو میرے جانے سے کون سا وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گی؟ اگر اسے خون کی ضرورت ہوئی تو عبدالتواب وہاں ہے اور ہم سب کا بلڈ گروپ او ہے، تو چنانچہ وہ یونیورسل ڈونر ہے۔ اس قدر شفاق دلی کا مظاہرہ۔ اچھا سنو، میں گھر آؤں گی، کھانا کھاؤں گی، پھر جاؤں گی اسپتال، ٹھیک ہے؟ وہ جھٹ سے بولا۔ ایک منٹ، ہاں، میرے لیے پولکا آئس کریم میں مینگو اور وینیلا والا فلیور لے کر آنا۔ ہاجرہ نے افسوس کیا۔ کیا چیز ہے یہ جنک، کیوں کھاتے ہیں بچے؟ کبھی کوئی اسکیم نکال دیتے ہیں، کبھی پیسے والی لالی پاپ، کبھی اسٹیکر۔ اچھا نائس، بسکٹ بھی لے آنا، وہ دو ٹوک انداز میں کہنے لگی۔ پولکا آئس کریم کا کاروبار بہت جلد ٹھپ ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے 1 بلین کے پیچھے بہت اچھی ڈیل ٹھکرا دی ہے۔ پرسنلی مجھے وہ پسند نہیں، لیکن چلو لے آتی ہوں۔ وہ کلسنے لگا۔ جی، آپ کا جواب درست ہے، یہ کر لو، آپ کا ہوا، یہ کولر آپ کا ہوا، اور اس نے ریسیور پٹک کر رکھ دیا۔ اسپتال میں وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اللہ دیتے سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لمحے کے بعد آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر ہمت کرتا، مگر خاموش رہ جاتا۔ ہیل کی ٹک ٹک کی گونج اسے سنائی دینے لگی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ہاجرہ نیلی جینس پر سرخ پفر جیکٹ میں ملبوس تھی۔ پاؤں میں پمپ ہیل پہنی ہوئی وہ ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑے اس کی جانب چلی آ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے غضب سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھنڈے میرے گھر، اس نے اپنے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ دیکھو، وہ کہنے لگی،
میں نے تم سے کہا تھا تم اس سے محبت کرتے ہو، کہا تھا کہ مایو یا مہندی کے روز اس کے گھر مت جانا، کہا تھا کوئی فلمی صورتحال نہ کریٹ کرنا، لیکن تم نے ہاجرہ، وہ تڑپ کر کہہ پڑا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اپنے علاوہ تم کسی کو انسان سمجھتی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی میری صورتحال؟ ہاجرہ، تمہیں ہمیشہ یہ کیوں لگتا ہے کہ تمہارا یہ طنزیہ شفاق انداز تمہیں بے حد کول دکھاتا ہے؟ وہ ہنوز اسی انداز میں سر ہلا کر بولی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر زخمی سا مسکرایا اور اس نے سر جھکا لیا۔ تمہیں صرف یہ لگتا ہے کہ ہر قسم کی زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، تم سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں، اس لیے تم ہر بندے کو بہت ہلکے میں لیتی ہو۔ پر ہاجرہ، اب تمہیں اس تخیل سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اپنا چھب بدلنا ہوگا، کیونکہ تمہارا یہ رویہ بہت 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 ہی زیادہ اذیت رسا ہے۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ تم یہاں میرا دکھ کم کرنے آئی ہو یا بڑھانے؟ تم نے آتے ہی مجھ سے کیا پوچھا؟ میں نے کھانا کھایا یا نہیں؟ یار تمہیں لگ رہی ہے میری حالت؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تبھی پوچھا تھا۔ اس نے اسے دیکھا۔ بہن ہوں تمہاری، میرے لیے کوہ نور سے زیادہ تم اہم ہو۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ تمہاری خوشی کے لیے ہی کوہ نور کے لیے حامی بھری تھی، ویسے وہ پسند نہیں ہے مجھے۔ اس نے اس کا بازو تھاما۔ مگر اگر تم ہاں کر دو تو اللہ دیتے کو دیکھ لوں گی میں۔ ہاجرہ، اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ تم اس وقت ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ پتہ ہے، میرے انگریزی کے استاد انگریزی ادب کو ادب نہیں کہتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا ماڈرن لٹریچر اس قابل نہیں کہ اسے ادب کہا جائے۔ اس کی وجہ 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں جو اس میں ملتی ہے: صفاقی، طنز، طعن، استہزاء، منہ زوری، ڈھٹائی اور روایت شکنی۔ اور یہ 7 چیزیں مجھے تم میں ملتی ہے، جو تمہیں شفاق ترین بناتی ہے۔ تم واقعی خود کو عورت کہتی ہو، عورت ہو یا پتھر ہو، کیونکہ اس صورتحال میں کوئی پتھر دل ہی مذاق کر سکتا ہے۔ بہت ہو گیا۔ اس نے دیوار سے ٹیک ہٹائی اور جانے لگی۔ عبدالتواب نے حزن سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ آج ہی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تب بھی جا رہی تھی، وہ اب بھی جا رہی تھی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ایک دم رکی۔ وہ الٹے قدم واپس آئی اور اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے اسے لفافہ دکھایا۔ "یو لو ہر رائٹ؟" وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ کچھ کہنے لگا۔ "میرے پاس محبت کی نفسیات کا ٹیسٹ ہے۔" اس نے بے دلی سے نگاہ پھیری۔ "ہاجرہ۔" وہ لفافہ کھولنے لگی۔ "میں نے اس رات بس اسی کا ٹیسٹ اس سے نہیں لیا تھا، مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔" اس نے لفافے سے دیکھتے کاغذ نکالا۔ مل گیا۔ وہ اسے پڑھتے ہوئے شرائط بتانے لگی۔ "اگر مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک ہی ہوئے تو اس کا مطلب ہے سبجیکٹس کو ایک دوسرے سے محبت ہے۔ جوابات کی تعداد لو پرسنٹیج طے کرے گی۔" ہاجرہ، وہ اس پر برس پڑا۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ "شش۔" اس نے سرگوشی کی۔ "بھائی بہن سب سے بڑے رازدار ہوتے ہیں۔ شاید وہ عورت زندگی کو لے کر کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر میں نے یہ معلومات لیک کی تو مجھے سو کرنے کا حق رکھتے ہو۔" وہ کاغذ سے پڑھنے لگی۔ "شروع کرتے ہیں۔" وہ جانے لگا تو ہاجرہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر لفافہ مارا۔ نگاہیں اس کی کاغذات پر جمی تھیں۔ "زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ ڈر کب لگا تھا؟ کوئی ایسا شخص جسے آپ کو کھونے سے بہت ڈر لگا تھا؟" عبدالتواب لمحے بھر کے لیے رکا۔ طوفانی برسات اسے یاد آئی۔ "تابے۔" کوہ نور نے اسے دھکا دیا۔ اس نے ہاجرہ کو دیکھا۔ وہ ہنوز کھڑی تھی۔ "ہیلو۔" وہ تمہیں پہچانتی ہے، تم سن رہے ہو؟ وہاں سے نکلو، وہ تمہیں پھنسا سکتی ہے۔ اسے سنسنی مچتی محسوس ہوئی۔ "تم سن رہے ہو؟" اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ "ابھی نکلو وہاں سے، آئندہ فون مت کرنا۔ سنو۔" ہاجرہ کا کلیجہ منہ کو آیا۔ "سنو شاز۔" وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ "اگلا سوال، کوئی ایسی مسکراہٹ جو آج تک آپ کا دل شاد کرتی ہو؟" اس نے کھل کر مسکراتے زور سے اس کی گاڑی کی کھڑکی کھٹکھٹائی۔ عبدالتواب کو ہنسی آئی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ اس نے چہک کر دونوں ہاتھ ہلائے۔ "کیسے ہو تابے؟" ہاجرہ کی نگاہیں پھری۔ میلے کی رونق میں شاز کا بشاش چہرہ اسے دکھائی دیا۔ وہ دروازے پر کھڑا، چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کا منتظر تھا۔ اس ایک شخص کا استقبال اسے یاد آنے لگا۔ وہ بے چینی سے پڑھنے لگی۔ "کوئی ایسا شخص جسے آپ بھول نہیں پائیں گے؟ لگتا ہے کبھی نارمل نہیں ہو پاؤں گا، نہ اسے بھول پاؤں گا۔" اپنے کہے الفاظ نے اسے جکڑ لیا۔ "میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہر روز ناشتہ، لنچ، ڈنر شیئر کرنا چاہتی ہوں، روز بات کرنا چاہتی ہوں، صرف اپنے کیسز پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں ہر روز تم سے ارنسٹ ہونے کی اہمیت، ڈرامہ پر بات کرنا چاہتی ہوں، لندن کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، پرانی باتیں جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیوں، کوئی ایسا شخص جس پر تم نے بھروسہ کیا ہو۔" کوہ نور اس کے روبرو بیٹھی اسے دکھی۔ "میں بآسانی یقین نہیں کرتا
تو جب میں تمہیں کچھ بتاؤں اس کا مطلب ہے میں تم پر یقین کرتا ہوں، مجھے پچھتانے کا موقع مت دینا۔ وہ کمسن ہاجرہ کو ایک اجنبی کے ساتھ ڈھابے پر بیٹھے آج بھی دیکھ سکتی تھی۔ ہاجرہ کی آواز لرزنے لگی۔ کوئی ایسا انسان جس کے بغیر آپ زندگی تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اسے خوش فہمی کہوں؟ اس نے سختی سے اسے تنبیہ کی۔ غلط فہمی کہنے کی جرات بھی مت کرنا۔ ہاجرہ کے ہاتھ کپ کپائے۔ دوسری بار کال کر رہی ہوں۔ وہ شاذ کو اسپتال میں ٹیسٹ کے لیے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایسا شخص جس سے خفگی کے بعد بھی تم یاد کرتے رہے، جس کے لیے تم اپنے اصول توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ عبدالتواب نے آزردگی سے لب دبا لیے۔ مجھے پیچھے سے وار کرنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے اور مجھے تم سے بھی نفرت ہے۔ اس نے گڑبڑاتے اپنے ٹاپس کو چھوا۔ دیکھ لو کتنے موقع دیتی ہوں تمہیں، ہر بار معاف کر دیتی ہوں۔ کوئی ایسا انسان جس کو تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہو مگر اس کا رویہ تمہارے ساتھ کبھی نہ بدلا ہو۔ میری شادی ہو رہی ہے، مجھ سے زیادہ بڑا ہاتھ ہے۔ وہ غم کی کسک سے دیوار سے لگنے لگا۔ معاف کر دو۔ ایسا کیا کروں جو مجھے تمہاری معافی مل جائے؟ زندگی میں تو نہیں، مر جاؤ گی تب کر دوں گا۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میں پھر شاید کبھی پاکستان نہ آؤں۔ میں انتظار کروں گا تمہارا۔ ہاجرہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں یہاں اسی جگہ آج سے 1 سال پہلے آیا تھا۔ مجھے بھی ایک لڑکی نے ٹھکرایا تھا۔ وہ رک گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ کیوں؟ بمشکل حلق سے آواز نکلی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے دیکھنے سے کی تھی۔ میں نے اس کا ساتھ مانگنے سے محبت کی تھی۔ میں نے سوچا میں ہر روز لڑوں گا، اگر مر گیا تو اسے کھو دوں گا۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ کوئی ایسا شخص جس نے تمہاری زندگی بدل دی؟ کوہ نور کی پرسکون آواز مسلسل گونجنے لگی۔ آسمان تمہارا سائبان ہو، ہوائیں تمہاری ساتھی، سورج تمہاری کامیابی، چاند تمہارا سکون اور ستارے سیاہ رات میں تمہارے نیک دوست۔ تم حلال کھاؤ، تمہاری نسلیں حلال کھائے، تم فلاح پاؤ، تمہاری دنیا اور عاقبت فلاح پائے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں، دریا میں، کنویں میں، آگ میں، غار میں آسانیاں پیدا کرنے والا مشکل کشا تمہیں حرام کی اندوناک آزمائشوں سے نکال لائے۔ ہاجرہ نے کاغذ کو دیکھا، پھر سسکتے ہوئے خود کو دیکھا۔ سوال ختم ہو گئے تھے۔ بوکھلاہٹ سے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹا۔ 100%۔ عبدالتواب نے نم پلکیں اٹھائی اور وہ دیوانہ وار ہیل کی ٹک ٹک سے باہر کو جانے لگی۔ آئی ایم ڈومڈ۔ تو منکشف ہوا تھا۔ صرف وہ ہی رومیو نہیں تھا، وہ بھی جولیٹ تھی۔ پہلے وہ اس کا پراسرار محب بنا، پھر ایک حاضر جواب سا سوال یا سبجیکٹ جس نے ایک معمے کی شکل اختیار کر لی۔ اس معمے کو حل کرتے وہ اس کا جنون بن گیا۔ پھر وہ بزنس پارٹنرز بنے اور اب وہ اس کی محبت کا چکر گھوم کر محب پر ہی آتا ہے۔ یہ ہمیں محب نہیں رہنے دیتا، یہ ہمیں محب بنا کر دم لیتا ہے۔ عبدالتواب سر پکڑے زمین پر بیٹھنے لگا۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر تھوڑی تک آیا۔ افسوس اور پشیمانی کا وہ لمحہ تھا۔ نہ وہ ماضی میں جا سکتا تھا، نہ ہی مستقبل میں جھانک سکتا تھا۔ وہ حال میں بیٹھا صرف پچھتا سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا عبدالتواب کوہ نور کو اپنائے گا؟ آگے کیا ہونا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔